السلام علیکم سر۔ علیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی، میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، بہت مہربانی آپ بھائی میرا نام ہے دعا زہرا اور جی سسٹر میں عمان میں رہتی ہوں، جی اور ماشاءاللہ کافی ٹائم سے آپ کا پروگرام دیکھا اور دل میں جتنے بھی سوالات تھے کچھ کے جوابات ملے ہیں، جی اور ماشاءاللہ جتنے بھی آپ کے سننے والے ہیں، اور میں اکثر رہتی ہوں لائف چیٹ میں بھی، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی اگر میں نیولی کنورٹڈ ہوں تو ہوں، میرا خیال ہے کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت جانتی ہوں کہ ان ہستیوں نے ہمیں چنا ہے۔ جی تو خدا آپ کو عزت میرا رکھے، خدا قبول فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء میرا اللہ۔ تو آپ آپ سے کا ایک پورا خاندان، سوال، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہمارے مسلمان بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان سے ہے؟ جی میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی ابھی کہ میری ہوں، جتنی بھی فیملی ہے وہ سارے اہل سنت ہیں، ماشاء اللہ۔ اور میری فیملی میں ایک دفعہ ہوں، میری ایک کزن نے شیعہ فیملی میں شادی کر لی تھی، تو سب نے ہوں، اس سے رشتے توڑ دیے تھے۔ تو تو اور یہ کہہ دیا گیا تھا، اور ہم نے چونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری بھی آنکھ اسی جگہ پہ کھلی ہے جہاں پہ، اگر میں اپنی والدہ اور والد کی بات کروں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، والدہ کا کافی رجحان تھا کیونکہ ان کی جتنی بھی سہیلیاں تھیں وہ ماشاءاللہ اہل تشیع تھیں، اور ہوں، وہ مولا عباس کے علم کی اور ان ہستیوں کی بہت عزت بھی کرتی تھی، انہوں نے واقعی قدر بھی تھی۔ تو ہوں، اس حوالے سے جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ جو ہیں ابھی وہ اہل تشیع ہیں ماشاءاللہ، تو جو چیزیں اور جو باتیں انہوں نے مجھے بتائیں تو ماشاء میں اس پہ اتفاق کرتی ہوں، بلکہ ایک مومن ہونے کے ناطے جو ہے میں خوش قسمتی اس میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ نہیں پتہ تھی، کیونکہ میرے فادر کافی اسٹرکٹ تھے اس اللہ۔ معاملے میں، اور انفیکٹ میرے بھائی بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اہل بیت کی محبت نصیب کرے، اور ہم سب کو جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ اور ابھی ایک سوال میرے دل میں بھی ہے اور ذہن میں بھی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ جی جی سسٹر۔ میں بھائی یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے میری زندگی بھی اہل سنت فرقہ میں گزری ہے اب تک، بہت گزر گئی ہے، تو جو لوگ معتدل زندگی گزارتے ہیں اور سنی اور شیعہ کے فرق کو اہمیت نہیں دیتے، جی ہاں۔ مثال کے طور پہ کوئی گاؤں میں رہ رہا ہے یا کوئی شہروں میں رہ رہا ہے، جدید زندگی گزار رہے ہیں، تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، تو ہوں، آپ ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہمیں یہ حکم ہے، کیا شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ کیا ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی باقی زندگی کے اعمال جس طریقے سے وہ گزار رہے ہیں، تو اس حوالے سے مجھے کچھ بتائیے گا۔ دوبارہ اپنے سوال کو ایکسپلین کریں، مجھے سمجھ نہیں آیا، دوبارہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو لوگ جو ہے ابھی معتدل زندگی گزار رہے ہیں، ہوں، مینس کے 50-50 پہ گزار رہے ہیں، مینس کہ اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں سنی ہوں، بھی ہیں، اور ہوں، ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن اہل سنت کا ایک یہ سٹائل ہے یا یہ ماننا ہے کہ وہ چاہے وہ گاؤں میں ہے یا شہری زندگی میں ہے، تو ہوں، وہ جس طریقے سے اپنی نمازیں اور روزوں کو گزار رہے ہیں اور وہ بڑے مطمئن اپنے آپ کو وہ فیل کرتے ہیں، تو ہوں، اس کے لحاظ سے کیا آپ حکم جو ہمارے ائمہ ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور وہ جو ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، تو وہ اس چیز کو تھوڑا سا مجھے جی ایکسپلین کر دیں۔ میری بہن دیکھیں کہ نماز روزہ وغیرہ جتنے دین کے احکام ہیں وہ اسی طریقے سے بجا لانا ہے جس طرح اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے فرمایا۔ اگر کوئی شخص ان طریقے سے ہٹ کے نماز روزہ وغیرہ بجا لاتا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کی اتباع نہیں کیا۔ نماز اسی طریقے سے بجا لانا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس طرح نہیں چاہتا کہ ہم جس طریقے سے ہم نماز پڑھیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے، نہیں، اس طرح جس طرح اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح روزہ ہے، اس طرح وضو ہے، اسی طرح نکاح طلاق جتنے دین کے احکام ہیں یہ سب صحیح ہونے چاہیے۔ اگر صحیح نہیں ہے تو غلط ہے، باطل ہے۔
اب مسلمان جو اعمال لاتے ہیں اس میں بڑا اختلاف ہے. شیعہ اور طریقے سے بجا لاتے ہیں، جو ہمارے پیارے اہل سنت بھائی ہیں وہ دوسرے طریقے سے بجا لاتے ہیں. تو ان میں اچھا طریقہ کون سا ہے، صحیح طریقہ کون سا ہے؟ تو بلا شک بلا ریب اس میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزوں کو، اور وہ کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور وہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ہے. تو بلا شک بلا ریب انسان جو بھی اختلافی مسئلہ ہے، مثلا نماز کا طریقہ کار ہے، وضو کا طریقہ کار ہے، غسل جنابت ہے، روزے کے احکام ہیں، اسی طرح جتنی بھی عبادات اور غیر معاملات وغیرہ ہیں، تو ان میں انسان کو چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام کے طریقے پہ چلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے پہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا اگر اس کی اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو لذا اگر انسان کو صحیح نماز چاہیے، صحیح روزہ چاہیے، صحیح عبادات چاہیے، صحیح بقیہ احکام دین چاہیے، تو اہل بیت علیہم السلام سے لینے ہوں گے اور اہل بیت علیہم السلام کے طریقہ کار پہ چلنے ہوں گے. تو یہ بلا شک بلا رائب یہ صرف مذہب شیعہ ہے جو اپنے سارے احکام اہل بیت علیہم السلام کے طریق سے لیتا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے صحیح متواتر احادیث ان کے پاس ان سب مسائل پہ موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو حق، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں اختلاف بہت زیادہ آ گیا ہے سب مسائل میں، ان اختلافی مسائل میں جو احکام سے متعلق ہے، حلال و حرام سے متعلق ہیں، تو اس میں بلا شک بلا ریب اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا ضروری ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ میرا جواب آپ کے سوال کے مطابق رہا ہو، یا آپ کوئی اور چیز پوچھ رہی ہے؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے یہ بھی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ سارے کہتے ہیں کہ لوگ جتنے بھی، کیونکہ میں تو ان لوگوں میں اٹھ کے بیٹھ کے میری زندگی گزر چکی ہے، مجھے کہتے ہیں کہ جیسے ان کے حضرت ابو بکر ہے، عمر کا احترام کرنا جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے، اور ان کے اعمال کی سزا جو ہے وہ اللہ ہی دے گا، مگر ہم پہ جو ہے وہ احترام کرنا ضروری ہے. اور مینس کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شیعہ غلط ہیں، کیا کہتے ہیں آپ احترام کرنا ضروری ہے. دیکھیں ان کے اعمال بھی تو دیکھنے ہوں گے نا کہ ان کے اعمال کیسے ہیں. اگر ان کے اعمال ایسے ہیں جی کہ وہ قابل احترام ہیں تو سب کے لیے وہ ضروری ہے، شیعہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا احترام کریں، دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن آپ اس طرح پردہ ڈال کے بھئی ان کے اعمال کو چھوڑ دو، ہم ان کا صرف احترام کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. ان کے اعمال کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن کی اتباع کرنا ہے، اگر ان کی خلافت کی دلیل ہے، ان کی امامت کی دلیل ہے، وہ دکھانا چاہیے ہمیں. ابھی ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے یہاں پر، ڈاکٹر قادری صاحب، انہوں نے کوشش کی تھی کہ کوئی دلیل، انہوں نے صرف یہی دلیل پیش کیا کہ مشورہ ہے، اور وہ مشورہ بھی نہیں، ان کے خلافت پہ کوئی مشورہ بھی نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ عمر کے خلافت پہ کوئی مشورہ نہیں ہوا، اسی طرح ابو بکر کی خلافت پہ بھی کوئی مشورہ نہیں ہوا. تو ان کے خلافت پہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، صرف ہمارے جو بھائی ہیں ان کی صرف احترام نہیں کرتے، وہ صرف اتباع بھی کرتے ہیں، صرف احترام نہیں کرتے، اتباع پیروی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کی جب یہ ایک بہانہ ہے، کیونکہ ان کی امامت کی دلیل نہیں ملتی، اور پھر ان کے جو اعمال ہیں، مثلا جنگوں سے بھاگ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی احادیث باندھنا، اور پھر اسی طرح میری بہن کے ان کے مختلف مسائل پہ ان سے پوچھے جاتے تھے، وہ غلط جواب دیتے تھے، جواب نہیں آتے تھے، جاہل تھے مسائل سے. تو ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے شیعوں کے لیے ان کے پاس ایک چارہ کار، ایک ایسا بہانہ ان کو مل گیا کہ بھائی ان کا احترام کرو، باقی باتوں کو چھوڑ دو، ان کا احترام کرو. تو کیوں احترام کریں بھائی؟ پہلے امامت کی اگر دلیل ہے تو دلیل ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ان کی امامت باطل ہے، اور جو شخص باطل دین میں بدعت لے کے آتا ہے اس کا احترام ہم کیوں کریں؟ تو یہ باتیں ہیں جن کا ملاحظہ کرنا ضروری ہے.